أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عزیزان محترم واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگان دین قرآن کریم کی یہ مبارک سورت جس کی تلاوت خطبے کے اندر آپ حضرات کے سامنے ہوئی اس مبارک سورت کا نام ہے سورۃ القارعہ اور یہ مبارک سورت مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی ہے اور اس مبارک سورت کے اندر 11 آیاتیں ہیں اس مبارک سورت کا نام سورۃ القارعہ رکھا گیا ہے اور یہ جو قارعہ کا لفظ ہے اس مبارک سورت کی آیت نمبر 1 آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3 کے اندر موجود ہے اور انہی تینوں آیات سے اس کا نام لے کر اس مبارک سورت کی پہچان سورۃ القارعہ کے نام سے ہوئی ہے اور یہ مبارک سورت بھی ان سورتوں میں سے ایک ہے جو عام طور پر مسلمانوں کو یاد ہوتی ہیں عام طور پر بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں اور عام طور پر یہ مبارک سورت تعارف کی محتاج نہیں ہوتی سپارہ نمبر 29 اور 30 جو قرآن کریم کے آخری 2 سپارے ہیں ان 2 سپاروں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سورتیں نازل فرمائی ہیں ان میں ایک تو آیات چھوٹی چھوٹی رکھی ہیں اور دوسرا ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت اور آخرت کے مضمون کو بڑی تفصیل کے ساتھ بتلایا ہے چنانچہ کچھ عرصے سے آپ حضرات کے سامنے وہ صورتیں کہ جو عام طور پر لوگوں کو یاد ہوتی ہیں نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ اور تشریح وغیرہ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے چنانچہ گزشتہ جو میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ التکاثر کے متعلق کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ 8 آیات پر مشتمل وہ مبارک سورت جو نازل مکہ مکرمہ میں ہوئی اس کے اندر بھی آخرت کے احوال لیکن جو بنیادی درس اور سبق اس مبارک سورت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا وہ یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تمہیں اللہ نے جن نعمتوں سے نوازا ہے کل قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال ہوگا اور یہ جو مبارک سورت آپ کے سامنے ابھی تلاوت ہوئی ہے جس کو سورۃ القارعہ کہتے ہیں اس مبارک سورت کا جو بنیادی مضمون یا بنیادی سبق وہ اللہ کی ذات انسانوں کو دینا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ کل قیامت والے دن تمہارے اعمال کا وزن ہوگا جو اعمال تم دنیا میں سر انجام دو گے بھلے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں ان اعمال کا وزن ہوگا اور وزن کے بعد ہی فیصلہ ہوگا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا چنانچہ پہلے سورت کا ترجمہ دیکھ لیں
اور باقی بات انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے۔ اس مبارک سورت کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی 3 آیات کے اندر، وہ در حقیقت قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے دن کی دہشت اور خوف کو بیان کیا۔ چنانچہ اس کے لیے لفظ استعمال کیا القاریہ، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور قیامت اور آخرت کے متعلق قرآن کریم کے اندر بے شمار الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کے معنی تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم اور مطلب وہی قیامت نکلتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر قیامت تو کہیں پر فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہا گیا، کہیں پر قرآن کریم کے اندر قیامت کو اللہ تعالیٰ نے الحاقۃ مَلْحَاقَّہ کہا۔ مختلف الفاظ سے قیامت کا منظر لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ اس مبارک سورت کی شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کشی کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ لفظ القاریہ۔ وہ لفظ کیا ہے؟ القاریہ۔ اس لفظ کا معنی اگر ہم ڈھونڈنے کے لیے جائیں، اس کا معنی لکھا ہوتا ہے کھڑ کھڑانے والی۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ کھڑ کھڑانے والی، یا اس سے آسان کر دیں تو کھٹ کھٹانے والی۔ جیسے ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے تو نوک کرتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دروازے پر دستک دی یا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ القاریہ کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھٹکھٹانے والی یا دستک دینے والی، لیکن اس سے بہتر ترجمہ جو ہمارے اعتبار سے سمجھ میں آنے والا ہے وہ یہ ہے کہ دل چیر دینے والی، دل چیر دینے والی، یا دلوں کو بہلا دینے والی، یا دلوں کو دہشت زدہ کر دینے والی، یا دلوں کے اندر خوف پیدا کر دینے والی۔ القاریہ، دلوں کو بہلا دینے والی، دلوں کے اندر خوف پیدا کر دینے والی۔ اگلے لفظ میں کیا کہا؟ مل قاریہ، وہ دلوں میں خوف پیدا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دلوں میں خوف، آگے آ جائے القاریہ، دلوں میں خوف پیدا کر دینے والی، دلوں میں دہشت پیدا کر دینے والی، دلوں کو دہلا دینے والی۔ مل قاریہ، اگلے ہی لمحے اللہ میں نے فرمایا تمہیں کیا پتا؟ اللہ میں نے فرمایا مل قاریہ، وہ دلوں کو دہلانے والی چیز ہے کیا؟ وہ دلوں کو خوف میں ڈالنے والی چیز ہے کیا؟ القاریہ، دلوں کو خوف زدہ کرنے والی، مل قاریہ، وہ خوف زدہ کرنے والی چیز ہے کیا؟ وما ادراک مل قاریہ، آپ کو کیا پتا اے مخاطب، آپ کو کیا پتا؟ وجہ ابھی تک قیامت آئی نہیں، ابھی تک تو جو باتیں قیامت کے بارے میں ہیں وہ صرف اللہ میاں کو پتا ہے، باقی تو کسی کو نہیں پتا۔ اس لیے جو بندہ بھی قرآن کریم کی اس مبارک سورت کو پڑھے گا اللہ میاں کے کلام کا مخاطب وہی ہوگا۔ وما ادراک مل قاریہ، آپ کو کیا پتا، آپ وہ کیا پتا، وہ خوفناک چیز، وہ چیز جو دلوں کو بہلانے والی ہے وہ ہے کیا؟ 3 باتیں، بات ایک ہی ہے، انداز الگ الگ۔ پہلے بہلا دینے والی، وہ کیا ہے بہلا دینے والی؟ آپ کو کیا پتا وہ بہلا دینے والی ہے کیا؟ بات ایک ہی ہے، زاویے 3 بیان کرنے کا مقصد تاکہ لوگوں کی توجہ ہو جائے کہ یہ چیز اتنی اہم ہے، اس اہم چیز کو اہم سمجھیں گے تو آگے جو سبق دیا جا رہا ہے اس سبق کا فائدہ ہوگا۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ القاریہ، دلوں کو بہلا دینے والی، دلوں کو خوف کے اندر، غم کے اندر مبتلا کرنے والی ہے کیا؟ وہ ہے کہ آپ کو کیا معلوم وہ ہے کیا؟ گویا کہ اللہ میاں کے علاوہ قیامت کا صحیح علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق اس کی 2 کیفیتیں بیان کر دی۔ وہ دن جس سے ڈرایا جائے گا، کہ جس دن سے ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ چیز جو دلوں کو بہلا دینے والی ہے، اس دن کے اندر 2 چیزیں نظر آئیں گی۔ نمبر 1، دنیاوی اعتبار سے ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں، ہٹے کٹے موٹے تازہ، کتنی تیز سے تیز بارش ہوتی ہے، انسان اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوا چلتی ہے، انسان اپنی جگہ پر کھڑا ہے،
اسی انسان کی طاقت کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں کو یہ توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ اسی انسان کو ہم دیکھتے ہیں بڑے سے بڑے کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چیز جو دلوں کے اندر دہشت پیدا کرنے والی ہے، اس دن کے اندر یکون الناس یوم، اس دن یکون الناس ہو جائیں گے سارے لوگ کالفراش مبثوث، بکھرے ہوئے، کیا بکھرے ہوئے، کیا بکھرے ہوئے، مطلب یعنی جیسے ذرات ہوتے نا، ذرات، جب ایک کرن ہمارے دروازے سے یا کھڑکی سے اندر آتی ہے، اس کرن کے اندر ہمیں مٹی کے اڑنے والے ذرات نظر آتے ہیں، آتے کہ نہیں آتے؟ ہم ان کو پکڑنا چاہیں تو پکڑ نہیں سکتے، ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر سکتے۔ قیامت کے دن انسانوں کے لیے پوزیشن ہوگی کیا کہ اس دن یہ انسان اتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، ان کی اپنی کنڈیشن بڑی خطرناک ہوگی۔ ان کی کنڈیشن ایسی ہوگی جیسے ہم آگ جلا لیتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، آگ کے جلتے کے ساتھ ہی پتنگے آ جاتے ہیں۔ وہ پتنگے جب آتے ہیں، حالانکہ ان پتنگوں کی آنکھیں بھی ہوتی ہیں، ان کا پورا جسم بھی ہوتا ہے، آگ بجھا دو وہ پتنگے صحیح چلتے ہیں، لیکن آگ کے اوپر جب وہ پتنگے آتے ہیں تو وہ پتنگے بالکل پاگلوں کی طرح دائیں بائیں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پتنگے اڑتے ہوئے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، ہم نے دیکھا پتنگے اڑتے ہیں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ان پتنگوں کو دیکھیں، اس منظر کو دماغ میں رکھیں، اللہ فرماتے ہیں وہ جو کاریا نام کی چیز ہے نا، جو دلوں کو ڈرانے والی ہے، اس دن انسانوں کی یہ حالت ہوگی، آپس میں ایسے ٹکرائیں گے، ایسے ٹکرائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں، جیسے کیا ہوتے ہیں؟ پتنگے ہوتے ہیں، جیسے وہ آگ پر آ کر اپنے ہوش و حواس کو کھو جاتے ہیں، ایسے ہی انسان بھی قیامت کے دن اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، دنیا کے اندر دوسری طاقتور چیز ہمیں نظر آتی ہے پہاڑ، دوسری طاقتور چیز ہمیں نظر آتی ہے پہاڑ۔ بابا جی سن لو، بابا جی آپ سن لیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، پہاڑ بڑے مضبوط ہیں، ان کی مضبوطی کا انکار نہیں، لیکن یہ پہاڑ جو آج مضبوط نظر آتے ہیں، اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں، کل قیامت کا دن آئے گا تو کل عین المنفوش، اللہ تعالیٰ فرماتے تم نے روئی دیکھی ہوگی، روئی کو ہم نے دیکھا کہ روئی ویسے بھی بڑی نرم ہوتی ہے، لیکن اس روئی کو جب تکیوں کے اندر یا رضائیوں کے اندر ڈالنے کے لیے ان کو جب دھنا جاتا ہے وہ مزید پتلی ہو جاتی ہے، اس کے ریشے ریشے ہمیں ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو پہاڑ ہیں، یہ پہاڑ مختلف رنگ کے ہوتے ہیں، کہیں پر کالے پہاڑ، کہیں پر لال پہاڑ، کہیں پر مٹی کے پہاڑ ہوتے ہیں، کہیں پر مٹیالے کلر کے ہوتے ہیں، طرح طرح کے ہوتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن اتنا خطرناک دن ہوگا، اس دن کے اندر مضبوط نظر آنے والے پہاڑوں کی پوزیشن کیسی ہوگی؟ جیسا کہ اس روئی کی پوزیشن ہوتی ہے جس کی دھنائی کر دی جائے، جیسے وہ روئی ہوا کے اندر چلتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ پہاڑ جو آج اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تمہیں نظر آتے ہیں، اس دن کی ہولناکی پر ان پہاڑوں کی پوزیشن ایسی ہوگی جیسے دھنی ہوئی روئی، جیسے دھنی ہوئی روئی کی پوزیشن ہوتی ہے۔ یہ سارا معاملہ ان پہاڑوں کے ساتھ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا مَنْ، چونکہ قیامت کا قیام انسانوں کے لیے ہے نا، یہ دو باتیں بتلا کر اگلا موضوع فَأَمَّا مَنْ، اس دن کے اندر یعنی قیامت کے دن کے اندر دہلائی جانے والی کیفیت والے دن کے اندر من ثقلت موازینہ، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ، تو ایسا بندہ فی عیشۃ، مزے میں ہوگا، راضیہ، وہ جو چاہے گا، جس بندے کا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہوگا، بھاری ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَهُوَ، تو ایسا بندہ فی عیشۃ، مزے میں ہوگا، راضیہ، اپنی من مانی کرے گا، وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ، اور وہ بندہ خفت موازینہ، جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا، یعنی اٹھ گیا، وزنی نہ ہوا، اٹھ گیا، فَأُمُّهُ ہاویہ، تو اس کی ماں یعنی اس کا جو مرکز ہوگا وہ ہاویہ ہوگا،
وہ کیا ہوگا؟ حاویہ ہوگا۔ پھر ساتھ میں فرمایا وما ادراک ما ہی، اے مخاطب تجھے کیا پتا وہ حاویہ ہے کیا؟ نارن، وہ حاویہ نارن ایک ایسی آگ کا نام ہے، حامیہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جو دہکتی ہوئی آگ ہے۔ آگے سمجھ میں؟ سورۃ القاریہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، 11 آیات پر مشتمل اس مبارک سورت کا ترجمہ القاریہ، دلوں کو دہشت میں مبتلا کرنے والی چیز، ملقاریہ، دلوں کے اندر دہشت پیدا کرنے والی چیز ہے کیا؟ وما ادراک ملقاریہ، اے مخاطب تجھے کیا پتا وہ دلوں میں دہشت پیدا کرنے والی چیز ہے کیا؟ یوم، وہ دلوں میں وحشت پیدا کرنے والی چیز جب آئے گی، اس دن، یوم اس دن، یکون الناس، ہو جائے گی لوگوں کی حالت، کل فراش المبثوث، ان پتنگوں کی طرح جو اپنے حواس کھو بیٹھتے ہیں، وتکون الجبال، وہ دلوں کو بہلانے والی چیز جب آئے گی، اس دن ہو جائیں گے الجبال، پہاڑ، کالعہن المنفوش، دھنی ہوئی روئی کے نرم نرم جالوں کی طرح، فاما، اب سو جو بندہ اس دن وہاں پر جائے گا، من، جس بندے کا ثقلت، بھاری ہوگا، موازینہ، اس کا میزان عمل، فہوا، ایسا بندہ، فی عیشۃ، مزے میں ہوگا، راضیہ، ایسا مزہ کہ جس میں وہ راضی ہوگا، مطلب اس کی منمانی ہوگی، وَأَمَّا، اور وہ بندہ، من خفت، جس کا ترازو کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ، تو اس کی ماں یعنی اس کا مرکز حاویہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، وَمَا أَدْرَاكَ، اے مخاطب تجھے کیا پتا وہ حاویہ ہے کیا؟ نارن، حاویہ نام ہے اس آگ کا، حامیہ، جو دہکتی ہوئی ہے، جو بھڑکنے والی آگ ہے۔ ترجمہ سمجھ آ گیا جناب؟ ترجمہ سمجھ آ گیا؟ اس مبارک سورت کا نام ہے سورۃ القاریہ، اس مبارک سورت کا نام ہے۔ اس سورت کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر قیامت کا نام، قیامت کے حالات، قیامت کے متعلق باتیں مختلف عنوانات کے ضمن میں لوگوں کو سمجھائی ہیں۔ اس سے پہلے جو سورت گزشتہ جمعے کے اندر آپ کے سامنے بیان ہوئی، اس مبارک سورت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس غفلت کی طرف اشارہ کیا کہ جس غفلت میں پڑھ کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اس مبارک سورت کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا منظر پیش کیا اور ضمناً بتلا دیا وہاں پر ہوگا کیا۔ جیتے جی دنیا کے اندر یہ باتیں بتلانے کا مقصد تاکہ کوئی انسان آخرت سے غافل نہ رہے، یہاں بیٹھ کر انسان اپنے آگے والے جو زندگی کے حالات آنے والے ہیں ان کے متعلق ابھی سے تیاری کر لے۔ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مکلف بنایا، انسانوں کو پابند بنایا، انسان جو کرے گا اس کا انسان سے سوال ہوگا۔ یہ گزشتہ سورت کے اندر موجود ہے۔ اب اس مبارک سورت کے اندر اسی بات کو بیان کیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا اختیار کیا؟ پہلے قیامت کا منظر پیش کر دیا۔ کیا؟ القاریات، ملقاریات، وما ادراک ملقاریہ، کہ قیامت کا دن یا ڈرانے والا دن یا دلوں کو بہلانے والی چیز، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر قرآن کریم کے اندر اس دن کی تفصیلات دوسری جگہوں پر بھی بیان ہوئی ہے۔ چنانچہ فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا خطرناک دن ہوگا کہ وہ عورت جو اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر دودھ پلانے میں لگی ہوگی، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے دودھ پیتے بچے کو نیچے پھینک دے گی، تو اس بچے کو اٹھانے کو تیار نہیں ہوگی۔ چنانچہ وہیں پر فرمایا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اگر کسی عورت کے پیٹ میں حمل ہوگا وہ دن اتنا ہولناکی والا ہوگا، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے
اس عورت کے پیٹ کا حمل ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اللہ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہوگا جس کسی کو بھی دیکھو گے ایسا نظر آئے گا گویا کہ وہ بندہ نشے میں ہے، لیکن وہ بندہ نشے میں نہیں. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى اللہ فرماتے ہیں نشے میں نہیں ہوگا، لیکن وَلَكِنْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اس نے اللہ کے عذاب کو سامنے سے دیکھ لیا ہوگا. ٹھیک ہے. توجہ ہے، توجہ ہے جی. آگے سمجھ رہا میں وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، وہ دن اتنا خوفناک ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے جس کو بولتے ہیں کہ اس کے کچھ حالات بیان کر دیے. دنیاوی اعتبار سے انسان بڑی طاقتور مخلوق ہے. ظاہر ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوتوں کا، طاقتوں کا مالک بنایا. اس انسان نے اس دنیا کے اندر رہ کر وہ کام کیے کہ کوئی اور مخلوق وہ کام کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی. انسان کو اللہ نے طاقت دی. اس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی طاقت کا لوہا منوایا کہ سب سے زیادہ طاقتور مخلوق اللہ نے اس انسان کو بنایا. اب جس بندے کو آخرت کے متعلق بتلایا جا رہا ہے، جس بندے کو آخرت کے متعلق بتلایا جا رہا ہے، اس بندے کے ذہن کے اندر اس آخرت کے منظر کشی کے لیے اللہ نے دنیاوی حالات کو اس کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو انسانوں کو، دیکھو انسانوں کو، انسانوں کو دیکھو. آج تمہیں انسان نظر آتے ہیں، ہر اعتبار سے پرفیکٹ نظر آتے ہیں، لیکن اس دن کی آمد پر ان انسانوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ یہ انسان بالکل بدحواس ہو جائیں گے. یہ انسان کیا ہو جائیں گے؟ بدحواس ہو جائیں گے. اللہ نے 30ویں سپارے کے اندر سورۃ العبس کے اندر فرمایا یوم، یہ وہ خطرناک دن ہوگا یفر المرء من ابی وصاحبتہ وبنی، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، بیوی شوہر سے دور بھاگے گی. اتنا خطرناک دن ہوگا، اتنا. اور خطرناک دن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کو اپنے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. چنانچہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے لوگ ایسے بھاگیں گے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ ہو جائے گا، ایک دوسرے کے اندر گھسنے کی کوشش کریں گے. اتنا خطرناک دن ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سوچ کے مطابق پہاڑوں کے متعلق فرما کے دیکھو تمہیں پہاڑ نظر آتے ہیں، بظاہر بڑی مضبوط چیز ہے، لیکن وہ دن اتنا خطرناک ہوگا اس دن کے اندر یہ پہاڑ بھی اپنی سختی کو کھو بیٹھیں گے. ان کے اندر سے سختی بھی ختم ہو جائے گی، ان کے اندر سے سختی بھی ختم ہو جائے گی. باتیں قیامت کے متعلق ہو رہی ہیں اور یہاں پر حضرات سو رہے ہیں. ٹھیک ہے. بات کس کے متعلق ہے؟ قیامت کے متعلق. اگلا سوال یہ ہے اللہ میاں یہ باتیں ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ ایک سوال ہے اللہ میاں یہ باتیں ہم سے کیوں کر رہے ہیں؟ مریں گے تو قیامت کو دیکھ لیں گے. ایسے ہی ہونا چاہیے نا کہ بار بار موقع بہ موقع اللہ کی ذات ہمیں کیوں آخرت کے متعلق، جنت اور جہنم کے متعلق تفصیلات کیوں بتلاتے ہیں؟ وہ بھی ہماری وجہ سے. دنیاوی اعتبار سے اللہ نے زمین کو بنایا اور اس زمین کے اندر اللہ امن کو چاہتا ہے، اللہ فساد کو نہیں چاہتا. اللہ اس زمین پر بسنے والوں کی خیر خواہی چاہتا ہے، تباہی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ اس زمین پر بسنے والوں کو اگر روزی اور غلہ عطا فرماتا ہے وہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے انسان بن کر رہے ہیں، انسان بن کر رہے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر اس بات پر مشاورت ہو رہی ہے کہ دنیا بھر کے اندر سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے، دنیا بھر کے اندر امن قائم ہو جائے. کہیں پر تنظیم بنتی ہے اقوام متحدہ، کہیں پر کون سی تنظیم بنتی ہے، ان سب کا بنیادی مقصد دنیا کے اندر سے جرائم کو ختم کیا جائے، دنیا کے اندر امن کو قائم کیا جائے. یہ انسان کی کوشش ہے. آج سے نہیں، روز اول سے طرح طرح کے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں. سالانہ میٹنگیں ہوتی ہیں اور ان میٹنگوں کے اندر اس بات کو موضوع بنایا جاتا ہے کیسے جرائم کو ختم کیا جائے، جرائم کو کیسے ختم کیا جائے. اس میٹنگ کے اندر دنیا بھر کے آئے ہوئے ذہین لوگ اپنی اپنی رائے پیش کرتے ہیں. میٹنگ کے اختتام پر اس میٹنگ کے بڑوں کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوتا ہے یہ ہماری آج کے موضوع، آج کی اس میٹنگ کے اندر یہ طے پایا،
اگر دنیا بھر کے اندر سے جہالت کا خاتمہ کر لیا جائے پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ سارے تالیاں بجاتے ہیں، زبردست، بہترین رائے۔ لیکن چند دنوں کے بعد وہ لوگ جب وہاں سے اٹھ کر آتے ہیں اور سروے کرتے ہیں ان ممالک کا، ان علاقوں کا، ان شہروں کا جہاں پر 100% تعلیم یافتہ طبقہ آباد ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر بھی جرائم ہوتے ہیں، تو وہ اپنے فیصلے پر نادم ہو جاتے ہیں۔ ہم نے جرائم کی جڑ جہالت کو بتلایا، تو جہاں پر جہالت نہیں ہے وہاں پر تو جرم نہیں ہونا چاہیے۔ جس گھر کے اندر سارے تعلیم یافتہ ہوں اس گھر کے اندر تو کوئی بھی جرم نہیں ہونا چاہیے، ابو بکر، کوئی بھی جرم نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا وہ جو پچھلے سال فیصلہ ہوا کہ جرائم کی روک تھام کے لیے تعلیم کو بڑھایا جائے، چنانچہ آپ کی NGOs وہ ان ممالک کے اندر جہاں پر جرائم زیادہ ہوتے ہیں اسکول تعمیر کرتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان پر جو NGOs اپنا زور آور ہیں وہ پاکستان کو فنڈ کس پر دیتی ہے؟ کس کے لیے؟ تعلیم کے لیے۔ ادارے بناؤ، لوگوں کو تعلیم دو، جہالت ختم ہو جائے گی، جہالت ختم ہوگی جرائم ختم ہو جائیں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر جہالت نہیں ہے آیا وہاں پر جرائم کی وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ اگلے سال دوبارہ میٹنگ بلا لیتے ہیں، دوبارہ میٹنگ بلانے کے بعد دوبارہ یہی ایجنڈا کہ دنیا بھر سے جرائم کو ختم کیا جائے، امن کا قیام یہ لازمی جز بنایا جائے۔ رائے پیش کی جاتی ہے تو پھر لوگوں کی رائے آتی ہے کہ ہماری رائے یہ ہے اگر دنیا سے غربت کو ختم کر دیا جائے تو دنیا میں جرائم زیرو پر آ جائیں گے، جرائم ختم ہو جائیں گے۔ لہذا جتنے بھی سرمایہ دار ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ترقی پذیر ممالک کو امداد دیتے ہیں۔ کیوں؟ بھائی یہ تمہیں ڈونیشن دی گئی ہے، تم غربت کو ختم کرو تاکہ جہالت، تاکہ جرائم ختم ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد جب ان گھروں کا، ان علاقوں کا، ان ملکوں کا سروے کیا جاتا ہے جن ملکوں کے اندر غربت نام کی کوئی چیز نہیں، وہاں پر اتنا مال و دولت موجود ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں، تو سوال یہ ہے کہ وہاں پر جرائم کیوں ہوتے ہیں؟ چنانچہ جب سے انسان بنے اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا کے انسان زور لگا رہے ہیں کہ دنیا سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے، لیکن جرائم کے خاتمے کے لیے وہ اللہ کے قرآن سے نہیں پوچھتے، اللہ کے نبی سے نہیں پوچھتے۔ اس بنیاد پر ان کی سالانہ میٹنگ بے نتیجہ رہتی ہے، ان کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہوتی۔ آگے سمجھ میں؟ اب ہم قرآن کریم سے پوچھیں تو 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر کو اللہ نے قرآن دیا، اس قرآن کے اندر دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور امن و امان کی ضمانت دے دی۔ جب قرآن کریم نازل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر عقیدہ آخرت کو بطور خاص بیان کیا۔ وجہ کہ جس بندے سے آپ نے جرم چھڑوانا ہے اس کو تعلیم دینے کا فائدہ نہیں، اس کو مال و دولت دینے کا فائدہ نہیں۔ اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں اس دھرتی پر امن قائم ہو اور جرائم ختم ہو، جس بندے کو جرم سے ہٹانا چاہتے ہیں اس بندے کے دل کے اندر آخرت کا خوف پیدا کر دیں، آخرت کا خوف پیدا کر دیں۔ جس بندے کے دل کے اندر آخرت کا خوف ہوگا وہ کبھی بھی جرم نہیں کرے گا۔ جب وہ جرم نہیں کرے گا تو تمہارا مدعا اور تمہارا مقصود پورا ہو جائے گا۔ پھر مثال کے طور پر حضرات صحابہ کرام کے حالات کو امت کے سامنے رکھ دیا گیا کہ تعلیم وہاں پر نہیں دی، تعلیم وہاں پر نہیں دی، وہاں پر خوراک کا انتظام نہیں تھا۔ گویا کہ دنیا کے لوگوں کا جو دماغ کہتا ہے کہ جرائم کی شرح میں اضافے کے پیچھے یا جہالت یا غربت، تو پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کہ دونوں چیزیں نہ ہونے کے باوجود وہاں پر جرائم کیوں 0% بڑھتے؟ وہاں تو زیادہ ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا نہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ایک صحابی کے دل میں آخرت کا غم، خوف، آخرت کا پورا منظر
اللہ کے پیغمبر نے ایسا بٹھا دیا، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ وہ صحابہ کرام آخرت کے خوف کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے سے باز رہ گئے۔ امن قائم ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ امن قائم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا، عورتوں کو کہا باہر مت نکلا کرے، اگر نکلتی بھی ہیں کسی مجبوری کے تحت تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم راستوں میں سائیڈ پر چلا کرے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کے نبی کی بات ہے، سننے والی خواتین حضرات ہیں، خواتین نے پیغمبر کی بات سنی تو وہ سمجھ گئی کہ پیغمبر کیا بتلانا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر تم سینٹر میں چلو گی تمہاری وجہ سے کسی کی نگاہ خراب ہوگی، امن و امان پر کلام ہوگا، لہذا تم اپنے آپ کو سائیڈ پر کر لو۔ وہ صحابیات نے پیغمبر کا فرمان سنا، دیواروں کے ساتھ گھسٹ گھسٹ کر ایسے چلنا شروع کیا کہ کتابوں میں آتا ہے جو صحابیہ روڈ سے واپس آتی تھی یا اس کی چادر پھٹی ہوتی تھی یا اس کا قمیض کا جو آستین ہے وہ پھٹ جاتی تھی۔ ضرورت کے تحت باہر تو نکلے، لیکن آخرت کا خوف جو دل کے اندر پیغمبر نے بٹھایا یہ بنیادی چیز ہے۔ القارعۃ مل قارعۃ وما ادراک مل قارعہ، اللہ تعالیٰ نے دہلا دینے والی چیز کے متعلق فرمایا۔ جب دل میں اس چیز کا وہ ہوگا پھر انسان جرم نہیں کرے گا، پھر انسان جرم نہیں کرے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے علاقے میں امن قائم ہو جائے، پولیس کتنی بٹھاؤ گے؟ کیا ہمارے شہر کراچی کے اندر پولیس کی کمی ہے؟ لیکن جتنی زیادہ پولیس بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ جرائم میں اضافہ ہوتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں ایک ادارہ ہے، ایک محکمہ ہے انسداد رشوت ستانی، اس ادارے کے قیام کا مقصد کیا ہے کہ رشوت خوری کو ختم کیا جائے، لیکن کیا رشوت خوری ختم ہو گئی؟ بولو۔ اگر دنیا کے اندر قیام امن چاہتے ہیں، سورۃ القارعہ کا پیغام یہ ہے کہ تم لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر دو، اللہ کا خوف پیدا کر دو۔ آج ہمارے یہاں جب کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی سیمینار ہوتا ہے، اس میں آخرت کو بھلایا جاتا ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، جلوس ہوتے ہیں۔ ہماری پارلیمنٹ کے اندر واحد ایک ہندو نامی رمیش کمار نام ہے، کیا نام ہے، جو پارلیمنٹیرین ہے، اس دن 364 کے ایوان کے اندر اس نے کھڑے ہو کر ہمارے منہ پر لعنتیں دی۔ سن لیجیے یہ بیان، وجہ کیا ہے؟ اس نے صاف کہا میں مسلمان نہیں، میں مسلمان نہیں۔ تم تو مسلمان ہو، سیلاب کے اندر تمہارے مسلمان بھائی تمہارے نبی کی سیرت کو پڑھ کر ہم راہ راست پر چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن تم نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ میں اور آپ بلکہ پوری دنیا کے انسان آخرت کو بھول چکے ہیں۔ جو آخرت کو بھولے گا وہ جرائم کا ارتکاب کرے گا، وہ جرائم کا کیا کرے گا؟ ارتکاب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے القارعہ وہ نام یاد دلا، مل قارعہ۔ ہاں موسیٰ خان چاچا آپ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے یاد دلا دیا۔ پھر انسان یوم یکون الناس کل فراش المبثوث، وہ پتنگوں کی طرح ہوں گے اڑتے ہوئے بدحواس۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، اللہ نہ کرے لہاری میں بم دھماکہ ہو جائے۔ آپ نے کبھی ویڈیو دیکھی بم دھماکے کی؟ کیسے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کیسے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور پریشان ہو کر بدحواس ہو کر کیسے بھاگنا شروع کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک آواز آتی ہے خوفناک، اور وہ جو آواز ہے وہ کلیجوں کو پھاڑنے والی ہوگی۔ اس سے کسی کا کلیجہ نہیں پھٹے گا، اس آواز سے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے، کلیجہ نہیں پھٹے گا۔ اللہ اس آواز سے اور اس دن کے آنے سے ڈرانا چاہتا ہے کہ جس دن انسان جو اس ٹائم ماشاءاللہ سارے کے سارے فنڈر بنے ہوئے ہیں، اس دن پتنگوں کی طرح بدحواس ایک دوسرے کے اندر گھس رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور پہاڑ جو مضبوط نظر آتے ہیں تمہیں، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ پہاڑ ہے اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا، نہیں نہیں نہیں۔ وہ جب آواز آئے گی نا، اس آواز کے اندر کمال یہ ہوگا ہر بھاری چیز کے اندر سے بھاری پن کو نکال دے گا۔
انسان اگر چل رہا ہے، میں اور آپ چل رہے ہیں تو بھاری پن ہے اندر، اللہ بھاری پن کو نکالے گا انسانوں میں سے، اللہ بھاری پن کو نکالے گا پہاڑوں میں سے۔ ختم۔ سورۃ الرحمن کے اندر کیا فرمایا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ اتنا خطرناک دن ہوگا، آسمان بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا، فرشتے بھی ڈر کر آسمان کے کنارے پر چلے جائیں گے۔ اتنا خطرناک دن ہے، یار جس بندے کے دل میں اتنا خطرناک دن کا استحضار ہوگا، کیا وہ کوئی غلط حرکت کرے گا؟ بولو، کیا وہ غلط حرکت اسلم غلط حرکت کرے گا؟ ٹھیک ہے، جس کے دل کے اندر آخرت کا خوف، قیام امن کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، انکار نہیں، لیکن درد ہے سر میں اور دوا دی جا رہی ہے پاؤں کی، کبھی بھی آرام نہیں آئے گا۔ میں اور آپ یہ چاہتے ہیں ہمارا علاقہ پرامن ہو جائے، لیکن ہم میں سے کوئی بھی کسی دوسرے بندے کو دین کی دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیسے قیام امن؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے متعلق اس مبارک سورت کے اندر ہمیں درس دیا۔ وہ درس کیا دیا کہ دیکھو، ہم تمہیں بتلائی دیتے ہیں، غفلت کا شکار مت ہو، کیونکہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک جو تمہاری زندگانی تھی، اس میں تمہیں جو جو کیا نا، ہم اس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے۔ سوال کرنے کے بعد اس کو تولا بھی جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ اب سوال یہ اللہ وزن کیوں کرے گا؟ سوال یہ اللہ وزن کیوں کرے گا؟ تو جواب آسان سا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے انصاف ہونا، اور ایک چیز ہوتی ہے انصاف ہوتا ہوا نظر آئے۔ اس پر تو ہمارا ایمان ہے، اللہ کی ذات انصاف کرے گی، انکار نہیں، لہذا یہ لکھوانے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے، اللہ ظلم نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ نہ بھی لکھوائے، ہمیں یقین ہے اللہ ظلم نہیں کرے گا، لیکن اس کے باوجود کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ترازو کو زمین میں گھڑوائے گا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں سے جہاں سوال جواب، وہاں پر ان کے اعمال کا وزن بھی کیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر دو طرح کے لوگ تھے، ایک آدمی وہ تھا کہ جو نیکیوں پر نیکیاں، ایک آدمی وہ تھا جو گناہوں پر گناہ۔ اب اللہ انصاف کرنے پر آئے، اپنے علم کے مطابق اللہ کو سب پتا ہے کہ کون کس درجے کا تھا، گناہگاروں کو اٹھا کر جہنم میں اور نیکوں کو اٹھا کر جنت میں پھینک دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی دل جوئی کے لیے اور ان کافروں کے دل کے اندر حسرت پیدا کرنے کے لیے ترازو کو کھڑا کرے گا۔ جب ترازو کھڑا ہوگا تو بندے آئیں گے، دنیا میں اچھا دکھنے والا جب اعمال نامہ اس کا کھلے گا، اٹھا کر ترازو کے اندر رکھا جائے گا تو وہ اتنا ہلکا ہوگا کہ پرلا اوپر کو اٹھ جائے گا، اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک بندہ جو غریب تھا، جس کے سلام کا لوگ جواب نہیں دیتے تھے، کسی گھر پر آ جائے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں، کسی کا رشتہ بھجوائے اس کا رشتہ قبول نہ کیا جائے، لیکن جب وہ آئے گا اس کے اعمال کو اٹھا کر جب ترازو کے اندر رکھا جائے گا، یکدم ترازو کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ میاں کی طرف سے اس کو جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ وہ جو پیچھے کافر ہوگا وہ سوچے گا، او ہو یہ تو 2 ٹکے کا آدمی تھا، یہ تو 2 ٹکے کا آدمی تھا، آج اس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا۔ اب اس کے دل میں حسرت پیدا ہوگی، کاش میں اس کو گالیاں نہ دیتا، اس جیسے اعمال کر لیتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کہ اللہ اس بندے کو جو ایمان والا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے باز رہنے والا ہے، کہ اللہ اس بندے کو اس بندے کی طرح بنا دیں گے کہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، افنجعل المسلمین کالمجرمین، مجرم اور مسلم ایک سب میں کھڑے ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ما لکم، اللہ فرماتے ہیں او انسانوں تمہیں کیا ہو گیا، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے؟ حدیث شریفہ میں لہذا جب ترازو آئے گا نا تو نیک اور برا دونوں دیکھیں گے، واقعی یار انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی عدلیہ کے اندر باہر آپ کو لکھا ہوا ترازو کا شیپ بنا ہوا، نیچے کیا لکھا تھا؟ فاحکم بین الناس بالعدل، عدل کے مطابق فیصلہ کرو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لیکن
وہ انصاف نظر نہیں آتا، وہ انصاف نظر نہیں آتا۔ اللہ میاں فیصلہ بند کمرے میں نہیں کرے گا، اللہ میاں فیصلہ بند کمرے میں نہیں کرے گا، ترازوں کو دھارے گا، ہر بندہ دیکھے گا کہ میں کتنا پانی کے اندر ہوں۔ جب وہاں پر ہر بندے کو خود محسوس ہوگا، اس منظر کو اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت کے اندر بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ، جس بندے کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، جس بندے کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، جس بندے کا نامہ اعمال وزنی ہوگا، فَهُوَ، تو وہ بندہ فِي عِيشَةٍ، مزے میں ہوگا، اس میں ہوگا مزے میں ہوگا۔ 15واں سپارہ کھولیں، اللہ میاں قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں اتنا خوش ہوگا وہ بندہ پھولے نہیں سمائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ، وہ چیخ کر کہے گا ہاؤ ہاؤ آؤ مُقْرَؤُ کتابیہ، میرے نام اعمال کو پڑھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے گمان تھا، یقین تھا مجھے اللہ سے ملنا ہے اور اللہ نے میرے اعمال کی مجھ سے باز پرس کرنی ہے، دیکھو آج میں نے اپنا نتیجہ دیکھ لیا، تم بھی میرا نتیجہ دیکھ لو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ، اور جس کا نام اعمال ہوگا بائیں ہاتھ کے اندر، پھر اس کا کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، ہائے کاش، کیا کہے گا؟ ہائے کاش لم اوت کتابیہ، مجھے میرا نام عمل دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَہ، میں تو دنیا میں جانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ حساب کتاب بھی ہوگا، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی کوئی۔ اللہ نے مرنے سے پہلے پہلے سورۃ القاریہ کے اندر اعمال کو وزنی بنانے کا مسئلہ اور اعمال کے اندر خفت کا، ہلکے پن کا مسئلہ بیان کر دیا کہ کل کو رونا نہیں، ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں کسی نے، لہذا اب جب تک ہمارے پاس اس دنیا کے اندر قیمتی سانس ہیں، ان سانسوں کو اعمال میں لگانا ہے اور اعمال کو وزنی بنانا ہے۔ اعمال کو کیا کرنا ہے؟ وزنی بنانا ہے۔ اعمال کو کیا کرنا ہے؟ وزنی بنانا ہے۔ اعمال کو کیا کرنا ہے؟ اما من ثقلت، اللہ نے یہ نہیں کہا فاما من کثرت، نہیں، دو لفظ ہیں، ثقلت کا مطلب بھاری اور کثرت کا مطلب زیادہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس کے اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، نہیں، اللہ نے کہا کہ جس کے اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں جائے گا۔ وہ کہاں جائے گا؟ اب اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں اعمال کی کثرت کے اعتبار سے ایک بہت بڑا مجمع ہے، الحمدللہ اعمال کرتے ہیں ہم لوگ، انکار نہیں، اسماعیل صاحب مجھ کو چھوڑ دے، اعمال کرتے ہیں انکار نہیں، اعمال کا اضافہ انکار نہیں، پیغمبر کا فرمان ہمارے ساتھ اللہ کا خصوصی انعام، ایک نیکی کرو 10 نیکیاں، 10 کرو 100 کا ثواب ملے گا، اعمال کی تو کمی نہیں ہے۔ بازار میں جاتے ہوئے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ پڑھ لو 20 لاکھ نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ آئی سمجھ میں؟ ہم سے اللہ نے کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے اللہ نے وزن کا مطالبہ کیا۔ اللہ نے وہاں پر گننے کے لیے فرشتے نہیں کھڑا کیے، اللہ نے وہاں پر ایک ترازو کھڑا کیا اور اس ایک ترازو کے 2 پلڑے، ان دونوں پلڑوں کے اندر ہمارے نام اعمال کو تولا جائے گا۔ جس چیز کو تولا جائے اس چیز کا وزن ہی ہونا ضروری ہے تاکہ کامیاب ہو جائے۔ اب اعمال کے اندر وزن پیدا کرنا یہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگلا سوال، اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ ملک اکبر، اعمال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ اعمال کے اندر وزن کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اعمال میں ادنان کے پیچھے والے بابا، اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔
اعمال میں وزن پیدا، سارے بولو جاگ جاؤ، 3 چیزیں شرط ہیں اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے، 3 چیزیں شرط ہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے اللہ نے کثرت نہیں مانگی، اللہ نے بوجھ مانگا، وزن مانگا ہے۔ سورۃ الملک اٹھا کر دیکھیں، دوسری آیت کے اندر اللہ میاں ارشاد فرماتے ہیں الذی خلق الموت، وہ ذات جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات جس نے زندگی کو پیدا کیا، الذی خلق الموت والحیات، اس نے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا۔ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل، نہیں زیادہ اچھا، تو زیادہ جو اچھا ہوگا نا پھر وہ وزنی ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ وزنی ہوگا، زیادہ اچھا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ وزنی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس کا نام اعمال جب ڈالا جائے گا ترازو میں اور وہ جھک جائے گا تو جھک جانے پر وہ کامیاب ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ تو میں نے آپ کو بتلایا اعمال میں وزن پیدا کرنے کے لیے 3 چیزیں شرط۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 1 وجہ کیا ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کے پیچھے ایمان شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں، بڑے سے بڑا عمل وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کافروں کے بارے میں کہا بڑے بڑے کام لیکن ایمان نہیں، وہ سارے کے سارے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ الحمدللہ ہم سب کے اندر ایمان موجود ہے، بولو الحمدللہ، ایمان موجود ہے، لہٰذا ہمارا جو بھی کام ہوگا اس کام کی قبولیت کے لیے یا اس کام کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے پہلی شرط ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ الحمدللہ اگر کسی کا نہیں ہے تو وہ کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم سارے مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے؟ ایمان شرط ہے، پہلی شرط ہے ایمان اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کے لیے، اور جو اعمال وزنی ہوگا وہی عمل قبول ہوگا۔ نمبر 2 اعمال کی قبولیت کے لیے شرط اعمال کے اندر اخلاص ہو، اعمال کے اندر اخلاص ہو۔ عمل کے اندر وزن یا عمل کے اندر قبولیت کا مادہ تب پیدا ہوگا جب اعمال میں اخلاص ہوگا۔ اخلاص کا مطلب وہ عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، عمل کیا جائے۔ آپ کتنے شہزادے جمعہ پڑھنے آئے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر دے، آپ کا آنا مبارک، لیکن اخلاص نہیں ہے۔ اگر اخلاص ہوتا 200 مرتبہ پیغمبر کا فرمان سن چکے ہیں، جہاں پر جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جاؤ، لیکن میں نے باہر جا کے لوگوں کو دکھانا ہے، میں تو آگے بیٹھا ہوا تھا، کندھے پھلان کر، یہ نام و نمود کے چکر میں ہمارا جمعہ اتنا بڑا عمل بھی وہ کل قیامت والے دن اس کے اندر وزن پیدا نہیں ہوگا، وزن پیدا نہیں ہوگا۔ اخلاص نہیں ہے، عمل کا انکار نہیں، اخلاص نہیں ہے، عمل کا انکار نہیں۔ چنانچہ فرمایا عمل کو وزنی کرنا ہے، اس کے اندر اخلاص پیدا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کے متعلق فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں مت دیا کرو، وجہ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام میں اخلاص کا وہ مادہ موجود تھا۔ تم سارے کے سارے سونے کا پہاڑ اٹھا کر اللہ کے نام پر صدقہ کر دو، ثواب میں وہاں نہیں پہنچے گا جہاں میرا صحابی اس کے مقابلے میں کھجور کی گٹھلی اللہ کے نام پر صدقہ کرے۔ اخلاص۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت، حضرت معاذ بن جبل کو سرکار نے نصیحت فرمائی تھی اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کر، تیرا تھوڑا عمل بھی
تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ آ رہی سمجھ میں؟ اعمال میں وزن کے لیے سب سے پہلے ایمان اور نمبر 2 اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص ہوگا تو فائدہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ امام احمد ابن حنبل کتنے بڑے انسان، وقت کے امام، خادم نے آ کر بتلایا حضرت فلاں جگہ پر ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، اس بندے کے جنازے میں چاروں طرف سے لوگ آئیں گے، کیا ہی اچھا ہو اگر آپ بھی جنازے میں چلے جائیں، تھوڑا 2-4 دین کی باتیں بھی ہو جائیں گی، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل نے یوں گردن کو جھکایا اور فرمایا کہ میں جنازے میں نہیں جا سکتا، میں جنازے میں۔ حالانکہ پیغمبر کا فرمان، جو بندہ جنازے کے ساتھ چلے اس کو اتنا ثواب جتنا احد پہاڑ جتنا، ایک قیراط پہاڑ احد پہاڑ جتنا، اور جو جنازے سے فارغ ہو کر تدفین کے عمل میں شریک ہو تو 2 قیراط کا ثواب۔ لیکن وقت پہ امام کیا کہتا ہے؟ میں نہیں جا سکتا۔ خادم خیر تو ہے، آپ تو ثواب کے کاموں میں ہمیں ترغیب دیتے ہیں آگے بڑھنے کی، فرمایا بالکل ایسا ہی ہے، لیکن تم نے کہا اس بندے کے جنازے میں بڑے بڑے لوگ آئیں گے، اب اگر میں جاؤں گا تو میرا یہ جانا اللہ کے لیے نہیں ہوگا، ان بڑے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا، میرے عمل میں اخلاص نہیں رہا، لہذا وہ عمل جو اخلاص کی بنیاد پر نہ ہو اس کی وقعت بھی نہیں ہوتی، الٹا وہ گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ گناہ کا سبب۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اور اعمال قبول ہوں گے کس سے؟ اخلاص۔ الناس کلہم ہالکون الا العالم، سارے لوگ ہلاکت میں ہیں سوائے کس کے؟ علماء کے۔ والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون، سارے عالم بھی ہلاکت میں ہیں سوائے ان کے جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، سارے عمل کرنے والے بھی ہلاکت میں ہیں سوائے اخلاص والوں کے۔ ساتھ میں فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو اخلاص والے نا وہ بڑے خطرے کے اندر۔ تو ہمارے جس عمل کے اندر وزن آئے گا اس میں اخلاص شرط ہے۔ بخاری شریف کے اندر اس بندے کا واقعہ جس کی زندگی گناہوں میں لت پت، پانی کی پیاس لگی صحرا کے اندر اور پانی پیا، پی کر چل پڑا، پلٹ کر دیکھا پانی کے کنویں کی منڈیر پر گھیلی زمین پر کتا زبان لگا کر چاٹ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ چاٹ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں خیال ہے، اس نے اوہ جیسے مجھے پیاس لگی اس کو بھی لگی ہوگی، اپنا موزہ اتارا، پانی نکالا، کتے کو پلایا، اللہ نے اس کے سابقہ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کے عمل کے اندر جو اخلاص ہے وہ اتنا زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ مجمع میں جا کر لوگوں کو بتا نہیں سکتا کہ میں نے کتے کو پانی پلایا۔ اس نے جو کتے کو پلایا واقعتاً اللہ کی مخلوق سمجھ کر اور واقعتاً اخلاص کی بنیاد، اس عمل کو گنوا نہیں سکتا۔ اور صحرا کے اندر پلایا، وہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، اخلاص میں کوئی شک نہیں، چونکہ اخلاص اعلیٰ درجے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کی بنیاد پر ان کو اٹھا کر جنت کے اندر ڈال دیا۔ بڑے محدث گزرے، حدیثوں پر حدیثیں لکھتے لکھتے دنیا سے چلے گئے۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا بنی؟ کہا کہ مجھے بڑا مان تھا اپنے اوپر کہ میں نے تو زندگی ساری کی ساری اللہ کے نبی کے فرامین کو لکھنے میں گزاری ہے، میں تو لازماً بخشا جاؤں گا، لیکن معاملہ الٹا ہو گیا۔ اللہ میاں نے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا خدا ساری زندگی حدیثیں لکھی، پڑھی پڑھائیں، فرمایا تمہارا کوئی عمل ہمارے یہاں قابل قبول نہیں۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا گنجے، میں بڑا پریشان ہوا، اور جب میں پریشان ہوا اپنی ہلاکت کو میں نے یقینی تصور کر لیا۔ اللہ میاں نے فرمایا نہیں، ہاں ایک عمل ہے ہمارے پاس،
اس عمل کی بنیاد پر آج ہم تمہاری بخشش کا فیصلہ کریں گے، اور وہ عمل یہ ہے، ایک موقع پر آپ حدیث پاک لکھ رہے تھے، آپ کے لکھنے کے دوران میں ایک مکھی آ گئی اور سیاہی پر، پین کی نب پر وہ بیٹھ گئی، آپ نے صرف دماغ کے اندر سوچا کہ لگتا ہے اس کو پیاس لگی ہوگی، آپ نے اس کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر تھوڑی دیر کے لیے قلم کو روکا تھا۔ آپ کا وہ اخلاص والا عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اس کی بنیاد پر آج ہم آپ کو جنت کے اندر داخل کریں۔ دوسری چیز کیا بھیا؟ اخلاص۔ کیا ہے؟ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں۔ اب لوگوں میں اخلاص نہیں ہے، بیٹھے ہوئے مسجد میں ہیں لیکن تسبیحات کر رہے ہیں جی، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں جی، یہ اخلاص والے نہیں ہیں، یہ کسی اور والے ہیں، یہ ٹیمپریری والے، ٹیمپریری، سمجھیں ٹیمپریری آ رہی ہے اعمال۔ بھائی جمعہ قبول کروانا ہے، بولے بھائی جمعہ قبول کروانا ہے، عمل ہے نا جمعہ، مومن تو ہو، اخلاص سے تو بیٹھ جاؤ انسان کے بچوں۔ آگے سمجھ میں؟ دائیں بائیں نہ دیکھیں، پتہ نہیں عجیب مصیبت ہے۔ آپ لوگوں کے لیے جمعے میں جو ہے نا، میرا خیال بنی گالا یا ایوان صدر ہونا چاہیے، جہاں مکمل ایئر کنڈیشن ہو اور آپ آزاد کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ موبائل بند کرو۔ آ رہی سمجھ میں؟ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ نمبر 2 اخلاص اعمال میں وزن کے لیے۔ تیسری چیز اتباع شریعت۔ کیا جو کام کر رہے ہو وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ پین دینا، پین پین پین، اس کے طریقے کے مطابق۔ بھائیا یہ دیکھیں سارے کے سارے، یہ کیا لکھا ہے؟ ایک۔ یہ کیا لکھا ہے؟ ایک۔ سارے دیکھو کیا لکھا ہے؟ ایک۔ اس ایک کے اس طرف دائیں طرف یہ کیا لکھا ہے؟ 0۔ کتنے ہو گئے؟ ایک 0 اور بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ ایک 0 اور بڑھا دو، کتنے ہو گئے؟ گویا کہ دائیں طرف جتنے 0 بڑھائیں گے اس ایک کی قیمت میں 10 گنا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایسا ہی ہے، ان تینوں 0 کو کاٹیں، ایک کے اس طرف ایک 0 آگے کیا بن گیا؟ اب یہ 0.1، گویا کہ اس ایک میں سے 10 حصے کم کر دیے، یہ کیا بن گیا؟ 0.1۔ یہ کیا بن گیا؟ 0.001۔ جتنے صفر بڑھاؤ گے ایک کی قیمت گھٹتی جائے گی۔ اتنی بات واضح ہو گئی؟ اب سنو، غور سے سنو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مثال ایک کی طرح ہے، پیغمبر کی سنتوں کی مثال اس صفر کی طرح ہے، تو دائیں طرف لگتے جائیں اعمال میں وزن بڑھتا جائے گا۔ اور ایک کے اس طرف کی مثال بدعت کی مثال ہے، کتنا ہی خوشنما کیوں نظر نہ آ جائے، اس کا ثواب کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ مولانا آج سے ہم جمعے میں 4 رکعت پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ جمعہ دنوں کا سردار ہے، یہ 2 رکعت آپ کم کیوں کر رہے ہیں؟ عام دنوں میں 4 تو جمعے میں 2۔ اگر وہ پڑھے گا ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا یہی عمل اس کے کفر کا باعث بن جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آ رہی ہے؟ لوگ ایصال ثواب کے نام پر 3واں 7واں 10واں 40واں کرتے ہیں، آپ ان کو منع کریں، کیا برائی ہے؟ سارے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں گے، کیا برائی ہے؟ برائی ہے تو برائی کیا ہے؟ تو برائی یہ ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جب طریقہ نبی کا نہیں، بھلے وہ کتنا ہی اچھا ہو، 2 کی جگہ 4 رکعت غلط نہیں ہے دکھنے میں، لیکن غلط ہے حقیقت میں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو قرآن خوانی کی دعوت دینا غلط نہیں لگے گا، لیکن وہ غلط ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی وہاں قرآن پڑھنے جائے گا وہ روٹی کے چکر میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر روٹی میں چاول میں ماشاءاللہ آپ حضرات، اللہ تعالیٰ ہم سب لیاری والوں کو ہدایت دے، یہ لیاری کے اندر مشہور و زمانہ ڈش ہے مونگ کی دال بریانی میں، اللہ اکبر، مونگ کی دال بریانی میں بیٹے بیٹی کی شادی پر مرغ مسلم، باپ دادا مر جائے، ماں مر جائے، اس کے لیے کیا؟ چنا بریانی، آلو والی بریانی،
دال والی بریانی، اور پھر آپ ہمیں لے کر جاتے دعا کرو، خدا کی قسم دعا دل سے نہیں نکلتی 2-4 گالیوں کے علاوہ، یاد رکھنا۔ تو جو وہاں قرآن پڑھنے جاتے ہیں وہ قرآن پڑھ کھانے جاتے ہیں، اور آگے سے اگر دیگ بھی ہو یہ والی، تو پھر جو حالت ہوتی ہے نا، تو بجائے مرحومہ کو یا مرحوم صاحب کو ثواب پہنچنے کے، یہ پہنچتی ہے یہ۔ آ رہی سمجھ شریفوں میں؟ جی ہاں، اعمال میں وزن پیدا کرنا ہے، شرط ہے اس کے لیے ایمان الحمدللہ، اخلاص اور اتباع سنت، بصورت دیگر معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک توفیق دے۔